ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، نعرہ مارو نعرہ مارو، شان رسالت زندہ باد، آج تخت ختم نبوت زندہ باد، نعرہ مارو شان رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ ہم نے پہلے درس میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ کیا تھا۔ آج دوسرے درس میں عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، انجیل یا دوسرے جو صحائف نازل ہوئے ہیں، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ۔ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانے نبوت میں آ گئے تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے وعدہ لیتا کہ اگر آپ کے زمانے میں، یعنی آپ کے زمانے نبوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا، تو آپ نے اپنی نبوت کو چھوڑنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کرنا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اگر اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں، یعنی آپ کے زمانے نبوت میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ جائیں تو آپ نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیروی کرنا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یعنی یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائی تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا اور ہر نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا. اب آتے ہیں اس طرف عالمی دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ. یعنی دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر عالم ارواح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تذکرہ کس طرح فرمایا گیا ہے. عالمی دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ پہلا انسان تھا، پہلا نبی تھا دنیا کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے. یعنی مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے مٹی سے، یعنی ابھی تک آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا تھا، میں اس وقت بھی عالم ارواح میں خاتم النبیین لکھا گیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی تک اس کا جسم مبارک نہیں بنایا گیا تھا. اس وقت بھی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو حی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ. جیسے کہ میں نے پہلے آیت قرآن مجید کا پڑھا، اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عالم ارواح میں انبیاء سے لیتا تھا. ترجمہ، حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا، یعنی جس نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کریں. یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو آپ نے اس کی نبوت پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا یہ آپ پر لازمی ہوگا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا رسول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فنادى بالآذان اللہ اکبر مرتين
اشہد اللہ الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين قال آدم من محمد فقال هو آخر ولدك من الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب ہند کے سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا، نازل فرمایا، تو ان کو بوجہ تنہائی، یعنی تنہائی کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلا انسان تھا، اللہ کا نبی تھا جو روئے زمین پر نازل کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، وحشت، خوف محسوس ہوا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی آپ نے آذان کے اندر جس محمد کا نام لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو اللہ کا رسول ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت جو آپ کی اولاد میں سے ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، یعنی آپ کے اولاد میں سے آخری بیٹا، مطلب یہ کہ آخری نبی ہوگا، یعنی آپ کی اولاد انبیاء میں سے آخری نبی ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں جتنے انبیاء آئیں گے، یہ تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوگا، اور یہ عالم دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرہ مبارکہ سے یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے، کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھا تھا، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ثابت ہوا عالم ارواح کے تذکرے سے جو قرآن مجید کا آیت مبارکہ ہے، اور عالمی دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا جو تذکرہ احادیث کے ذریعے میں نے بیان کیا، اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، ختم نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہ کوئی رسول کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے، آمین۔